ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے خیال سے ہمارے دل میں کوئی خوف آتا ہے تو ہمارے اندر کوئی خوف جمع ہو چکا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اگر ہم بہت محبت سے سوچتے ہیں تو یہ ہمارے اندر بھی محبت اور رحم پیدا کر جاتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اس میں وہ دو نکات ہیں، ایک شوق ہے اور ایک خوف ہے۔ یہ کیفیت ہے انسان کے اپنے نفس کی اور اپنے اس کی سوچوں کی، اپنے اس کے مشاہدات، اس کی تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تو جیسا ہے جو ہے اپنی حالت پر موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ دونوں حالتوں میں عظیم لوگوں نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی اور چاہا، شوق سے بھی، شوق سے مطلب پیچھے محبت ہوتی ہے، اور خوف سے بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو حکم فرمایا تو اس کی معراج خضوع اور خوشی کو قرار دیا۔ خضوع میں نے شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، اور خشوع میں نے خوف ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہیں جو آپ کو پکڑنے کی پوری طاقت رکھتی ہے، آپ کو پنش کر سکتی ہے، آپ کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ اور شوق میں اس کو دیکھنا، اس کی آواز کو سننا، اس کے قریب ہونا، اس کی چاہت ہونا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ زندگی کو شوق کے تحت گزارتے ہیں، اعلیٰ ترین منصب ہے، کیونکہ اگر آپ کے ذمہ بھی کوئی کام لگا دیا جائے، اگر آپ کے اندر اس کا شوق ہو تو وہ کام جتنی اچھی پرفارمنس سے ہوگا اتنا خوف سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کی لگن بھی ہو جائے گی، آپ کی چاہتیں شامل ہو جائیں گی، آپ کو وقت کا بھی خیال نہیں رہے گا، کسی نقصان کا بھی خوف نہیں رہے گا۔ تو شوق اول نمبر پہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کیا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں اللہ کو شوق سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اس کے اندر محبت اود کر آئی اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انسان کو تخلیق کیا۔ جب ہم پیداواری شوق کی ہیں، پیداواری محبت کی ہیں، اور پھر اللہ ایک بات اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر تم پر رحمت فرض کر لی ہے، میں نے اپنے نفس پر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لی ہے۔ جب اللہ آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کارواں میں تشریف فرما تھے تو ایک عورت کا بچہ کھویا گیا، اور جب وہ مل گیا، اب آپ کا دعوت کا اپنا انداز ہے، آپ نے فرمایا اگر میں اس عورت سے یہ کہوں کہ اس بچے کو آگ میں پھینک دے جو اس کو تلاش کے بعد ملا ہے، تو کیا یہ پھینک دے گی؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو بڑی بے چین تھی اس کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے 1000 گنا تمہارے لیے بے چین ہے۔ تمہاری محبت اتنی ہے اللہ کو کہ اللہ تمہیں ہرگز آگ میں نہیں پھینکنا چاہے گا، تم خود سے چھلانگ لگاؤ تو الگ بات ہے۔ تو جب بڑا اتنی محبت کر رہا ہے، ہمیں اس کے بدلے میں اس کو کتنی محبت سے دیکھنا چاہیے، ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے، اور کیا کسی نے کوئی قربانی آج تک خوف کی حالت میں دی ہے یا شوق کی حالت میں دی ہے؟ آپ اپنی نیند چھوڑتے ہیں، اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس میں خوف کا جذبہ نہیں ہوتا۔
وہ شوق اور لگن میں ہوتا ہے۔ اب دیکھنے کا سسٹم یہ ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم اگر مجھ سے راضی تو میں بھی تم سے راضی۔ تو پہلے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر اللہ ہم سے محبت شروع کرتا ہے۔ جو اللہ کو صرف ڈر سے پہچانتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے۔ نارمل رہتے ہوئے اللہ کو چاہنا ہے۔ جب آپ نارملسی کے اندر اللہ کو چاہیں گے تو وہ شوق سے چاہنا ہوگا، محبت سے چاہنا ہوگا۔ اور پھر ایک ایسی بات کہی گئی، دو سنتیں ہیں، ایک سنت الہیہ ہے اور ایک سنت مصطفیہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی محبت نہ ہو تو کیا آپ اللہ کی سنتوں پہ چل سکتے ہیں؟ کیا آپ صبغت اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہیں؟ خوف میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی فلسفے کو محبت کے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مال، جان، اولاد، ناموس سے بڑھ کے پیارے نہ ہو جائیں۔ اگر یہ آپ میں نہ ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی نہیں کر سکتے، ان کی سنتوں پر نہیں چل سکتے۔